الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال ہجری کی پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کی۔ اسلامی تاریخ کے پہلے ورق کو جب آدمی دیکھتا ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگین ہے۔ آپ نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو اگر دیکھا جائے، آپ کی عظمت اور شان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی عظمت اور شان اتنی عظیم ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو آپ کی عظمت اور شان سے آدمی کو واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی حالت بہت پریشان کن تھی، انتہائی مصائب کے اندر تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ بلال کی آہوں نے آسمانوں کو بھی رلا دیا تھا۔ خباب کی سسکیوں نے پہاڑوں کو بھی ہلا دیا تھا۔ کفار کے ظلم و ستم نے حیوانوں کو بھی شرما دیا تھا۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جب یہ حالت زار دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر غور کیجئے، کیا الفاظ زبان اقدس سے ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو قوت دے، اسلام کو شان و شوکت دے۔ آج مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہے، مسلمان پریشانی کے اندر ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ اسلام کو عزت اور قوت عطا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، باری تعالیٰ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کو ہدایت دے کر۔ اب ذرا ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن سارے کے سارے مرید رسول ہیں۔ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آپ کی طرف آئے ہیں، لیکن جب فاروق اعظم کو دیکھا جاتا ہے، وہ مرید رسول بھی ہیں، وہ مراد رسول بھی ہیں، باقی سب آئے ہیں دعوت کے ذریعے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگ کر لایا ہے دعا کے ذریعے سے، باقی سارے صحابہ دعوت کے ذریعے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا کے ذریعے۔ مراد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے۔ دوسری بات، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے۔ سب کے لیے ضابطہ اللہ نے یہ بنا دیا کہ تم کو عزت ملے گی اسلام کی وجہ سے۔ اگر کار مذلت کے اندر، ذلت کی پستیوں کے اندر اگر مبتلا ہو تو آؤ اسلام کے دامن کو تھام لو، تمہیں عزت کی بلندیوں تک اسلام پہنچا دے گا۔ لیکن اللہ نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے ضابطہ ہی بدل دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ ہی بدل دیا۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ اسلام کو عزت دے، عمر آ جائے اسلام کو عزت مل جائے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا اسلام کی عزت تھی، آپ کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، اور آپ کی خلافت اہل اسلام کے لیے رحمت تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے اپنا ضابطہ بدل دیا، باقی سب کو عزت ملے اسلام کی وجہ سے، اور قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم کے مقام، عظمت اور شان پہ کہ اسلام کو عزت ملے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ اور تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض پیش کی، دعا کی کہ باری تعالیٰ مکہ کے اندر دو سردار ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمرو بن ہشام ہے، باری تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے، اسلام کی عزت اور شوکت کے لیے چن لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو، عمر بن خطاب کو سلیکٹ کر دیا اور عمر بن ہشام کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم مراد رسول ہیں، سیدنا فاروق اعظم عزت اسلام ہیں، سیدنا فاروق اعظم انتخاب الہی ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ جسے اللہ چن لے، اللہ سلیکٹ کر دے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ نے عمر کو منتخب کیا، اللہ کا انتخاب ہے، انتخاب الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مواقع پر حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق، ان کی چاہت پہ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ عجیب نظام ہے، کوئی مقرر بولے تو تقریر بن جاتی ہے، اور شاعر بولے تو غزل بن جائے، کوئی فلسفی بولے تو فلسفہ بن جائے، کوئی سیاستدان بولے تو اخباری بیان بن جائے، عمر بولے تو رب کا قرآن بن جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت فاروق اعظم طواف کر رہے، مقام ابراہیم پہ پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی چاہتا یہاں پر نوافل ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے، ایک طرف شریعت کا حکم ہے، دوسری طرف عمر کی چاہت ہے۔
نہیں بولے، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ چنانچہ کئی مواقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک رائے پیش کی، تو آپ کی رائے کے مطابق اللہ کا قرآن آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے تیری زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، اور جس راستے سے تو چلتا ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر حق کو پانا چاہتے ہیں، شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں، تو عمر کا دامن تھام لیں۔ اللہ نے حق کو جاری کر دیا عمر کی زبان پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی، تائید، تقریر، بلکہ حکم دے دیا کہ اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرو۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ خاموش رہیں تو تقریر رسول سے بھی شریعت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی حکم دے دیا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرو۔ تو حق کو پانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے عمر کا دامن تھام لے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جنت میں جانے کے لیے عمر کا دامن تھام لیں، اس لیے کہ عمر کے جنت میں جانے کی اور وہاں عمر کے محل کو دیکھنے کی خبر آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کو نام لے کر ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کرام کو سب کے جنت میں جانے کی خوشخبری دی۔ اور فاروق اعظم تو وہ ہستی ہیں، جب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک محل ہے۔ فرشتے سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ یہ قریشی جوان کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اندر جانے کی کوشش کی، آگے بڑھے، آپ نے فرمایا یہ تو میرا ہے۔ آپ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ تو حق کو پانے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے عمر کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ تو فاروق اعظم دعائے رسول، مراد رسول، عزت اسلام، انتخاب الہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت تھی۔ خلافت کے اندر امت کی بہلائی کے لیے آپ نے ایک عام شخص کی سی زندگی گزاری، کسی ایک موقع پر 2 سالن استعمال نہیں کیے، اتنی سادہ زندگی۔ ایک شخص آیا، کوئی غیر مسلم مدینہ منورہ کے اندر، تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے پرائم منسٹر کہاں پر ہیں، ان کا محل کہاں پر ہے؟ اسے بتایا گیا کہ وہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، یہاں پر امیر المومنین کبھی کبھار سو جاتے ہیں، اور ابھی بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں جنگل کے اندر گئے ہو۔ ایسی زندگی گزاری۔ خلافت کوئی پراؤڈ کا نام نہیں ہے، خلافت تو مسلمانوں کی ذمہ داری کا نام ہے، اور انہوں نے ذمہ داری سمجھ کر نبھائی،
اور فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا مر جائے تو میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اس طرح خلافت کی ایک موقع پر جا رہے ہیں، ایک غلام اس نے شکایت کی کہ میرے اوپر جزیہ بہت زیادہ ہے، ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے اپنے مختلف فن بتائے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جزیہ تو تمہارے مناسب ہے، تم اتنے کام کرتے ہو۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ اس نے کہا کہ میں ایک چکی بناؤں گا آپ کے لیے، جس سے سارے دنیا کے لوگ جانیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم کی بصیرت نے بتا دیا کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس نے مجھے دھمکی دے دی، لیکن ایک اندازہ لگائیے، ایک غلام، مجوسی غلام، اور پتہ بھی چل گیا کہ وہ دھمکی دے رہا ہے، لیکن دھمکی کی بنیاد پر اس کے خلاف کسی قسم کا اقدام نہیں اٹھایا۔ فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مسجد کے اندر آئے، نماز شروع کی تو مسجد کے محراب کے ایک حصے کے اندر ابو لولو مجوسی وہ بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں زہر آلود خنجر اس نے رکھا ہوا۔ تو جب دوسری رکعت پڑھا رہے تھے تو اس نے بدبخت نے اٹھ کر آپ کے بدن کو اس نیزے سے چھلنی کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم وہاں گر گئے، دوسرے صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کی امامت کی اور نماز کو مکمل کی۔ خود اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی صفیں کتنی مضبوط تھیں، نماز کے اندر کتنا اہتمام تھا۔ بعد کے اندر صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں اتنا پتہ چلا کہ نماز کے اندر کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ صفیں اتنی مضبوط تھیں کہ وہ بھاگ نہیں سکا۔ اس نے پہلی صف پر کئی لوگوں پہ وار کیا اور وہ کئی لوگ شہید ہوئے، لیکن صحابہ نے نماز کو نہیں توڑا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، چند دن تک زخمی حالت میں رہے اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعائے رسول، زندگی کے اندر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک۔ اے باری تعالیٰ مجھے اپنے راستے کی موت عطا کر، شہادت کی موت عطا کر، اور تیرے محبوب کے شہر کے اندر شہادت عطا کر۔ سیدہ حفصہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ تعجب کا اظہار کرتی کہ آپ کیسی دعا کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ہو اور پھر شہادت بھی ہو، یہ تو امن کی جگہ ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا مرکز ہے، یہاں پر کیسے شہادت ملے گی؟ تو دعائے رسول نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کی اور مزید انعام بھی عطا کیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ شہادت کی موت عطا کر اور مدینہ طیبہ کے اندر موت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم تجھے مصلی رسول پہ شہادت ملے گی اور پھر روضہ رسول میں دفن کی سعادت ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی فاروق اعظم کے حق میں منظور، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا بھی منظور۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہماری بھی دعائیں قبول کر دے، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر دے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی ان اسلاف کا، صحابہ کا جذبہ پیدا کر دے، وہ قوت ایمانی عطا کر، وہ شوق شہادت عطا کر،
وہ عمل کا جذبہ عطا کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر دے، پھر پیش زمرہ لا یحزنوں کر دے۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔